ہے حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میاں نے اہل بیت گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ اور سینوں کو پیٹنے سے کوئی محب اہل بیت نہیں بنتا، ماتم کرنے سے کوئی محب اہل بیت نہیں بنتا، زنجیروں سے سینوں کو زخمی کرنے سے کوئی محب اہل بیت نہیں بنتا، کالے کپڑے پہن کر کے کالا دل والا ہونے سے کوئی محب اہل بیت نہیں بنتا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد السلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی گندگی کو، ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب خوب پاک فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا توجہ فرمائیں گے، اور جو ہمارے بھائی دور و دراز بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے تھوڑا سا آگے آ جائیے، قریب آ جاؤ آ جاؤ، پیچھے والو آ جاؤ بھائی، آپ لوگ کہنا نہیں مانتے، بڑا تکلیف ہوتی ہے۔ چلے آئیں بھائی چلے آئیں، سارے لوگ چلے آئیں، اٹھ کے چلے آپ آئیں۔ لوگ بھی آ جاؤ بھائی، اچھا لگے گا ماشاءاللہ، ہاں سب اپنے بھائی لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ اس جگہ کو پر کر لیں۔ اور جتنے یہ سڑک پر نوجوان گھوم رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ آپ نے میری بات کو قبول کیا، میں اس کے لیے آپ سب کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں۔ اللہ آپ سبھی حضرات کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ ہاں ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول آپ نے بنایا ہے، اللہ سلامت رکھے۔ آمین۔ توجہ فرمائیں، اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اے اہل بیت، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی گندگی کو، ناپاکی کو، ہر طرح کی نجاست کو، ہر طرح کی غلاظت کو، ہر عیب کو، ہر نقص کو تم سے دور فرما دے اور تمہیں خوب خوب پاک فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ فرمائیں گے، موبائل چلانے کی عادتیں کبھی کبھی بند کر دیا کیجئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے کے آپ نے اسٹیج پہ بٹھا دیا، بند کرو بھائی موبائل، آپ بند کر لیجئے، جیب میں رکھ لیجئے موبائل۔ معزز سامعین، اس بھری دنیا کے اندر فیملی تو بہت ہے، خاندان بہت ہے، اور اپنے ملک کی بات کرو تو ممبئیہ فیملی سے لے کر کے گجراتی فیملی تک، اور گجراتی فیملی سے لے کے بھنگا کی فیملی تک، تجارتیوں کی فیملی سے لے کر کے سیاستداں حضرات کی فیملی تک، اور سیاستداں حضرات کی فیملی سے لے کر کے علماء، حفاظ و قراء، مفتیان کرام کی فیملی تک، مفتیان کرام، علماء، حفاظ و قراء کی فیملی سے لے کر کے بے پڑھے لکھے لوگوں کی فیملی تک، خاندان تو دنیا میں بہت ہے، لیکن اگر اللہ نے قرآن میں کسی خاندان کے ہر گندگی سے پاک ہونے کا اعلان کیا ہے تو وہ صرف میرے نبی کا خاندان ہے۔ خاندان بہت ہے، اگر کوئی خاندان ایسا ہے کہ جس کو ہر طرح سے پاک کرنے کا اعلان میرے رب نے قرآن میں فرمایا تو وہ صرف میرے نبی کا خاندان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، اور یہاں سے یہ بھی عرض کر دوں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر خاندان گندہ ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا خاندان کبھی گندہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، نبی کا خاندان کبھی گندہ نہیں ہو سکتا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ زندہ باد حضرت واہ واہ تھوڑا سا بولتے رہیے تاکہ مجھے لگے کہ میں ہے نا ہاں تقریر کر رہا ہوں، زندہ لوگوں میں تقریر کر رہا ہوں. جی جی الحمدللہ. سب زندہ ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ. کچھ لوگ قبر میں ہوتے ہیں مگر زندہ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ زمین پر ہوتے ہیں مگر مردہ ہوتے ہیں. اگر قبر کا زندہ دیکھنا ہو تو حضرت غازی سرکار کو دیکھ لو، اور مردہ دیکھنا ہو تو غازی کے دشمن کو دیکھ لو. ہاں الحمدللہ. جب شہید سید الشہداء فی الہند کا یہ عالم ہے تو سید الشہداء فی العالم کا عالم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے حق ہے. میرے عزیز ساتھیوں، ایک بات یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ پچھلی کئی صدیوں کے اندر جب سے اردو وجود میں آئی ہے، جب سے اردو بولی جا رہی ہے، اردو لکھی جا رہی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اردو زبان کے شعراء نے اردو زبان میں بارگاہ اہل بیت میں اشعار کہے ہیں. سبحان اللہ. سینکڑوں کلام ہیں جو لکھے گئے ہیں، ہزاروں شاعر ہیں کہ جنہوں نے خراج عقیدت پیش کیا ہے، درجنوں دیوان ہیں جو چھپ چکے ہیں. مگر میرا خیال یہ ہے کہ اردو زبان کے ان ہزاروں شاعروں کے ہزاروں اشعار کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی استاذ زمن علامہ حسن رضا خان کے اشعار کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ استاذ زمن کے یہ اشعار دوسرے شعراء کے دیوان پر بھاری ہوں گے. جب اعلیٰ حضرت کے بھائی بولے تو اس طرح سے بولے، کس زبان سے ہو بیان مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. واہ 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 سبحان اللہ حضرت ماشاءاللہ. اور جب دنیا میں کوئی دلہا بنتا ہے تو اس کی بہنیں اسے سوارتی ہیں، سجاتی ہیں، لیکن کربلا میں شہادت کے ان دلہوں کو کس نے تیار کیا تو استاذ زمن پتہ بتا رہے ہیں. حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، خوبرو دلہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت. کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میاں نے اہل بیت. گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. اور سینوں کو پیٹنے سے کوئی محب اہل بیت نہیں بنتا، ماتم کرنے سے کوئی محب اہل بیت نہیں بنتا، زنجیروں سے سینوں کو زخمی کرنے سے کوئی محب اہل بیت نہیں بنتا، کالے کپڑے پہن کر کے کالا دل والا ہونے سے کوئی محب اہل بیت نہیں بنتا. اس طرح کی سوچ رکھنے والوں کو استاذ زمن کہتے ہیں بے ادب، گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. واہ 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 کیا بات ہے حضرت. زندہ باد یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر یا رسول. یہ چھوٹے بھائی کے اشعار تھے. چھوٹے بھائی تو چھوٹے بھائی سبحان اللہ ماشاءاللہ، بڑے بھائی اور ماشاءاللہ. جب اعلیٰ حضرت بولے تو ان کی سنیے. کہتے ہیں پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. آپ سوچیں گے حضرت ہم نہ ہی سمجھ پاوت ہیں. میرے بھائی سمجھ پاؤ یا نہ سمجھ پاؤ بس سنتے رہو، سمجھتے کبھی اور رہنا. سن لیجیے. آج
आला हजरत के भाई कहते हैं, वो आला हजरत के फरमाते हैं, पारहाए सुहूफ गुंचाहाए कुदुस अहले बैत नबुव्वत पे लाखों सलाम, आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम, खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम, उस बतूल जिगर पारे मुस्तफ़ा हजला आराए इफ़्फ़त पे लाखों सलाम, जिसका आंचल न देखा महो महर ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम, सज्जिदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, वो हसन मुजतबा सैयदुल अस्खिया राकिबे दोष इज्जत पे लाखों सलाम, औजे महरे हुदा मौजे बहरे नदा रूहे सखावत पे लाखों सलाम, शहद ख्वारे लुआबे ज़बाने नबी चाशनी गिरे इस्मत पे लाखों सलाम, उस शहीदे बला शाह गुलगू कबा बेकसे तश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। अरे बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे घबराइए मत, दो चार बूंदों से गर्मी है, कोई जनवरी थोड़ी है। अल्लाह का जो हुक्म होगा हमारी गर्दनें उस पर झुकी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। जरा बिल्कुल तवज्जो फरमाइए, जल्दी जल्दी बात कह दूं। अहले बैत किसे कहते हैं, कौन होते हैं अहले बैत? तो हजरात अहले बैत का लुग़वी मतलब हुआ घर वाले, जैसे अहले रिहली वाले, अहले भिंगा वाले, अहले नानपारा वाले, अहले बैत मेरे नबी के घर वाले। हजरात तो अहले बैत किसे कहते हैं, कौन लोग हैं वो जिन्हें अहले बैत कहा जाता है? तो इस सिलसिले में मुफस्सिरीन की दो जमातें हो गई। तवज्जो से सुनिएगा, मुफस्सिरीन की दो जमातें हो गई और दोनों जमातों के पास मजबूत दलीलें हैं और दोनों जमातों में सहाबा भी हैं और ताबिईन भी हैं। मुफस्सिरीन की एक जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद नबी की सारी बीवियां हैं, अज़वाजे मुतहरात हैं। और नबी की बीवियां मुसलमानों की क्या लगती हैं? अल्लाह फरमाता है व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की सारी बीवियां सारे मुसलमानों की माएँ लगती हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मुफस्सिरीन की एक जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद मेरे भाई जहन होता डिस्टर्ब, हजरत आएंगे, आप तैयारी हो जाएगी 2 मिनट में, आप हजरत बैठ जाइए और सुन लीजिए, है ना। देखिए तकरीर करना कोई आसान काम नहीं होता। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं यकीन दिला रहा हूँ आपको, लेकिन इंशाल्लाह आपको एहसास, कोशिश करूंगा कि आपको उस थकावट का एहसास ना हो। तवज्जो चाहूंगा। तो अहले बैत से मुराद उलमा मुफस्सिरीन की एक जमात ये कहती है कि नबी की सारी बीवियां हैं। हमारी क्या लगती है? नबी की बीवियां हमारी माएँ लगती हैं। कुरान कहता है व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की सारी बीवियां सारे मुसलमानों की माएँ लगती हैं। सुभान अल्लाह। तो एक जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद नबी की सारी बीवियां हैं और दूसरी जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद अहले आबा है, यानी वो शख्सियतें हैं कि जिनके सरों पर मेरे नबी ने चादर रखी थी, उन्हें अहले आबा कहते हैं। और अहले आबा कौन कौन लोग हैं, कौन है अहले आबा? तो उलमा फरमाते हैं अहले आबा यानी वो नबी की जात है, वो मौला अली की जात है, वो फातिमा ज़हरा की जात है, वो इमाम हसन की जात है, वो इमाम हुसैन की जात है। भिंगा वालों रिहली वालों कौन है अहले आबा? उलमा फरमाते हैं वो नबी की जात है, वो अली की जात है, वो फातिमा की जात है, वो हसन की जात है, वो हुसैन की जात है। फिर सुनिए, 1 2 3 4 5 नबी अली फातिमा हसन हुसैन, इन्हीं को कहते हैं पंजतन पाक। उत्फी बिहा अर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। उलमा फरमाते हैं अगर किसी शहर में, अगर किसी गांव में, किसी बस्ती में कोई बीमारी फैल जाए तो इस शेर को अपने घरों के दरवाजे पर लिख दो, ये खमसतुल उत्फी बिहा अर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। उलमा फरमाते हैं अगर किसी शहर में, किसी गांव में, किसी बस्ती में, किसी मोहल्ले में कोई बीमारी फैल जाए तो इस शेर को घर के दरवाजों पे लिख दो, यानी पंजतन पाक के नाम घर के दरवाजे पे लिख दो। तो उस घर में कभी बीमारी दाखिल नहीं होती, कभी वबा दाखिल नहीं होती, कभी मर्ज दाखिल नहीं होता। मुझे कहने दो कि घर के दरवाजे पर पंजतन के नाम लिख दो तो उस घर में कभी बीमारी दाखिल नहीं
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, ये पंजतन पाक के नामों की शान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुकून के साथ सुन लीजिए, कोशिश करूंगा कि उनकी बारगाह में नजराने मोहब्बत पेश करूं। हजरात, तो जो लोग ये कहते हैं कि अहले बैत से मुराद अहले अबा है, वो दलील पेश करते हैं और मेरी माँ बहनें भी सुनेंगी, और ये हदीस की कई किताबों में मौजूद है। ये हदीस की कई किताबों में मौजूद है कि एक बार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में तशरीफ लाए। असल में ये हाइट के हिसाब से छोटा हो रहा है, हाँ, तो वो करंट भी मार रहा है और घर पे हमारी बच्चियां इंतजार भी करती हैं, तो दुआए खैर का तलबगार हूं। अल्लाह सलामत रखे। अब मेरी बात को सुनेंगे आप तमामी हजरात। तो जो लोग ये कहते हैं कि अहले बैत से मुराद अहले अबा हैं, वो कहते हैं, दलील पेश करते हैं हदीस से कि एक बार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में तशरीफ लाए कि मेरे नबी के हाथ में हजरत अली का हाथ है और हजरत फातिमा का हाथ है और इन दोनों के हाथ में हसन हुसैन का हाथ है। अब ये पांचों कड़ियां आपस में मिली हुई हैं, एक दूसरे के हाथ से एक दूसरे का हाथ मिला हुआ है। सुभान अल्लाह। उलमा फरमाते हैं कि नबी इस हाल में घर में तशरीफ लाए, उसके बाद फरमाया अली तुम सामने बैठ जाओ, फातिमा तुम भी सामने बैठ जाओ। एक रान पर इमाम हसन को बिठाया और दूसरी रान पर इमाम हुसैन को बिठाया। फिर मेरे नबी ने अपनी चादर निकाली और चारों के सरों पर रखी और खुद अपना सर भी उस चादर के नीचे किया और मेरे नबी ने दुआ की, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फअज़हिब अन्हुम रिज्स व तहिरहुम ततहीरा। या अल्लाह, यही मेरे अहले बैत है, तो इनसे हर तरह की गंदगी को दूर कर दे, हर नापाकी को दूर कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो के साथ सुनिएगा, तवज्जो के साथ सुनिएगा। रहमत वाली चादर तनी हुई थी, तो मेरे नबी की बीवी हजरत उम्मे सलमा, उन्होंने देखा कि मौका बहुत अच्छा है, तो वो आई और चादर उठाई और चादर के नीचे शामिल होना चाहा, तो मेरे नबी ने चादर को खींच लिया और फरमाया इन्नके मिन अज़वाजी नबी अला खैर। उम्मे सलमा, तुम नबी की बीवियों में से हो और भलाई पर हो। बस यहीं से कुछ लोग नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं शियों वाली बोली नहीं बोलूंगा, मैं ईरान वाली बोली नहीं बल्कि कुरान वाली बोली बोलूंगा। हज़रात गिरामी, यहीं से कुछ लोग कहते हैं कि बस अहले बैत पंजतन ही हैं, पंजतन ही अहले बैत हैं, और वो कहते हैं देखो नबी की बीवी ने चादर के नीचे आना चाहा तो नबी ने उन्हें भगा दिया, नबी ने उन्हें डांट दिया। अरे मेरे भाई, जो नबी बाहर वालों का दिल न दुखाता हो, वो अपनी घरवाली का दिल कैसे दुखाएगा। और एक बात बहुत बड़ी कहने जा रहा हूं, एक बार बहुत बड़ी कहने जा रहा हूं, एक बात उसको तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा। देखिए, अहले बैत से मुराद होता है घर वाले। तो ये जो आयतें 7 आयतें नाजिल हुई थी, ये नबी की बीवियों के हक में नाजिल हुई थी, समझ गए आप। मगर जब ये आयतें नाजिल हुई तो फिर हजरत फातिमा भी मेरे नबी के घर में रहती थी, वो भी अहले बैत में है। अहले बैत 3 तरह के हैं। अहले बैत मस्कन, यानी वो लोग जो मेरे नबी के घर में रहते हैं। अहले बैत विलादत, वो जो मेरे नबी की औलाद है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और दूसरे हैं अहले बैत नसब, यानी खानदान के वो लोग कि जिन्होंने कलमा पढ़ा है और जिनको ज़कात देना हराम है और उन्हें ज़कात लेना हराम है। ये 3 तरह के लोग सब के सब अहले बैत में हैं। तो ये जो आयतें नाजिल हुई थी, ये नबी की बीवियों के बारे में नाजिल हुई थी। तो जब तक हजरत फातिमा, बात सुन लीजिए, बहुत हाई क्वालिटी की बात है, समझ लीजिए, जब तक हजरत फातिमा मेरे नबी के घर में रहती थी तो अहले बैत में शामिल थी। लेकिन जब उनकी शादी हजरत अली से हो गई और वो हजरत अली के घर चली
چلی گئی تو اب کچھ صحابہ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ نبی فاطمہ اب اہل بیت میں ہیں کہ نہیں. تو میرے نبی نے یہ چادر والا واقعہ پیش فرمایا اور چادر کے نیچے لا کر کے فاطمہ کو بتا دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ فاطمہ کل بھی میری تھی, فاطمہ آج بھی میری ہے, فاطمہ کل بھی اہل بیت میں تھی اور آج بھی اہل بیت میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اے میرے بھائیوں, کیا نبی کی بیویوں کے درجے کو آپ کم سمجھ رہے ہیں؟ کیا نبی کی بیویوں کے درجے کو آپ کم سمجھ رہے ہیں؟ نبی کی بیویوں میں ایک بیوی ہے حضرت ام حبیبہ. ان کی جب شادی ہوئی تو ان کا باپ مشرک تھا اور پہلی بار اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے میرے نبی کے گھر آیا تو نبی کے بستر پر بیٹھنا چاہتا تھا. نبی کا بستر سجا ہوا تھا, بستر پر بیٹھنا چاہتا تھا تو حضرت ام حبیبہ نے بستر کو کھینچ لیا اور فرمایا ھذا فراش رسول اللہ, یہ رسول پاک کا پاک بستر ہے, اس پر کوئی ناپاک نہیں بیٹھ سکتا, بھلے سے میرا باپ ہی کیوں نہ ہو. یہ ہے حضرت ام حبیبہ. اور جب سیدہ فاطمہ کی بات کرتے ہو تو حضرت خدیجہ کی بھی تو بات کیا کرو, کیونکہ خدیجہ نہ ہوتی تو فاطمہ کہاں سے ہوتی, نہ ہوتی تو بیٹی کہاں ہوتی. بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ خدیجہ کو میرے نبی کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ کے لیے میرے نبی نے, میرے اللہ نے جبرائیل سے سلام کہلوایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرے بھائیوں سوچو تو صحیح, شادی تو آپ حضرات کی بھی ہو گئی ہوگی, میری بھی ہو گئی, اکثر لوگوں کی شادی ہو گئی. جب اپنی شادی ہوئی تھی تو ہم نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا میں نے قبول کیا, میں نے قبول کیا. آپ نے بھی یہی کہا ہوگا میں نے قبول کیا, میں نے قبول کیا. سوچو تو صحیح کتنی قسمت والی ہیں وہ عورتیں کہ جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا ہوگا میں نے قبول کیا, میں نے قبول کیا, میں نے قبول کیا. نبی نے بلال کو قبول کیا تو مؤذنوں کا امام بنا دیا, اور جن عورتوں کو قبول کیا اللہ نے ان عورتوں کو مسلمانوں کی مائیں بنا دی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن شہدائے کربلا, جشن شہید اعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اے بابو تھوڑی سی آواز بڑھ جائے تو اس کی بڑھا دیجئے, گنجائش ہے, تھوڑی سی آواز بڑھا دیجئے بھیا. اس کی آواز کم کر دیجئے, اس کی بڑھا دیجئے, اس کی تھوڑی کم کر دیجئے. بھیا بیٹھ جائے, نا میری بات سنیے. ٹھیک ہے بھیا, شکریہ. اب آپ رات کے اس وقت میں ایکو نہیں, صرف آواز بڑھا دیئے. رات کے اس وقت میں اپنے بستروں کو چھوڑ کر کے آئے ہیں کہ ذکر حسین سنیں گے, ذکر اہل بیت سنیں گے. کیا ملے گا آپ کو اہل بیت کا ذکر سن کر کے؟ نہیں, ایکو بند کر دیجئے اور صرف آواز بڑھا دیجئے. کیا ملے گا آپ کو حسین کے واقعات سن کر کے؟ کیا ملے گا آپ کو سیدہ فاطمہ زہرا کا ذکر سن کر کے؟ تو آئیے کئی احادیث میں پیش کر رہا ہوں, توجہ کے ساتھ سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ, کہ جو اہل بیت سے محبت کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے گا تو اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ. نبی فرماتے ہیں خبردار, جو اہل بیت سے محبت کرتے کرتے دنیا سے جائے گا تو ملک الموت اس کی روح کو قبض کرنے سے پہلے ہی اسے جنت کی بشارت دے دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں خبردار, جو اہل بیت سے محبت کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے گا تو اس کے مرنے کے بعد اللہ اس کی قبر کو فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بنا دے گا. یعنی اللہ کے فرشتے اس محب اہل بیت کی قبر کا طواف کریں گے. یہ محبت کرنے والوں کا رزلٹ ہے, لیکن دشمنی رکھنے والوں کا رزلٹ سن لو. میرے نبی فرماتے ہیں الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا. نبی فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت سے دشمنی کر کے دنیا سے گیا ہے تو وہ کفر کی موت مرا ہے. ایک ہوتا ہے کتے کی موت, ایک ہوتی ہے کفر کی موت. نبی کے اہل بیت کی دشمنی کتے کی موت سے بھی زیادہ خطرناک کفر کی موت ہے. اور بھائیوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, اس کی سیٹی اور ایکو بند کر دو,
آواز صاف آ رہی ہے؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ طبرانی شریف میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان رجلا سعید بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأہل بیت محمد دخل النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کعبہ شریف اور مقام ابراہیم کے بیچ میں چلا جائے اور جانے کے بعد نماز پہ نماز پڑھتا رہے، روزے پہ روزہ رکھتا رہے، تسبیح پہ تسبیح پڑھتا رہے، سجدے پہ سجدہ کرتا رہے، مگر اس کے دل میں اہل بیت کی دشمنی بھری ہو، نبی فرماتے ہیں جیسے ہی مرے گا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کوئی ساتھ نعرہ لگائیں بیچ مجمع واہ سے؟ واہ واہ، کوئی ہے اللہ کا بندہ نعرہ لگائے بیچ مجمع سے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ اب یہاں پر میں 4-5 ایسی حدیثیں پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے پہلے بھی سنی ہوں گی، اور اگر نہیں سنی ہے تو اب سن لیجئے۔ 4-5 حدیثیں آئیے، مسند امام احمد میں ہے، پوری توجہ چاہوں گا۔ ایک دن دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا کہ میرے نبی کے ایک ہاتھ میں حضرت امام حسن کا ہاتھ ہے، ان کے نام سے تو بولیے، جن کی وجہ سے یہ ہماری ٹوپیاں اور یہ ہمارے دستار سلامت ہیں، ان کے نام سے نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، من احبنی، ایک ہاتھ میں حضرت امام حسن کا ہاتھ ہے اور دوسرے ہاتھ میں حضرت امام حسین کا ہاتھ ہے، دونوں کے ہاتھوں کو پکڑ کر کے میرے نبی نے ایک دن فرمایا تھا من احبنی واحب هذین وامهما واباهما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے محبت کی اور ان کے باپ علی سے محبت کی اور ان کی ماں فاطمہ سے محبت کی، حضور فرماتے کان معی فی درجتی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آواز آنی چاہیے پورے مجمع کی، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا نبی نے؟ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ سمجھتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو، ابھی کمیٹی کی ممبر بنے ہو مگر سمجھتے نہیں ہو، ذرا سی بات کے لیے ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں بیچ میں۔ اللہ جزائے خیر دے، بہت محنت کی آپ لوگوں نے، لیکن تقریر ڈھنگ سے نہیں ہو تو اچھا نہیں لگتا، آپ کو بھی خراب لگے گا، مجھے بھی خراب لگے گا۔ توجہ، میرے نبی نے داہنے ہاتھ میں حضرت حسن کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں حضرت حسین کا ہاتھ، اور دونوں کے ہاتھوں کو لے کر کے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے محبت کی اور ان کے باپ علی سے محبت کی اور ان کی ماں فاطمہ سے محبت کی، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ میرے درجے میں جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم نبی کے ساتھ میں ہوں گے، نبی کے درجے میں بھی ہوں گے، مگر اس سے وہ مت سمجھنا جو آدھے پاجامے والوں نے سمجھا ہے، یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم وہاں ہوں گے، نبی کے ساتھ ہوں گے، نبی کے درجے میں بھی ہوں گے، تو کم سے کم بھنگا میں شراوستی میں چھوٹے بھائی نہ بن سکے تو جنت میں تو چھوٹے بھائی بن جائیں گے۔ اگر اس طرح کا عقیدہ رکھو گے تو ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ سن لو، ہم نبی کے ساتھ بھی ہوں گے، نبی کے درجے میں بھی ہوں گے اور جنت میں بھی ہوں گے، مگر میرے آقا مخدوم کی حیثیت سے ہوں گے، ہم ان کے خادم کی حیثیت سے ہوں گے، وہ آقا کی حیثیت سے ہوں گے، ہم ان کے نوکر کی حیثیت سے ہوں گے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور آئیے ایک بات، ایک حدیث شریف، اب ذرا دوسری حدیث شریف سنیے، توجہ ہے نا آپ سب کی؟ بڑی محبتوں کے ساتھ میری ماں بہنیں بھی سنیں گی، اور اس علاقے میں یہ حدیث پہلی بار عرض کر رہا ہوں کہ یہاں کے پرانے راستوں پر بھی ہندوستان کے چوٹی کے علماء اس بھنگا اور اطراف کے آس پاس آئے ہیں۔ مجھے معلوم ہے اگر آپ نے اس حدیث کو سنا ہوگا
تو دوبارہ مجھ سے سن لیجئے، اور اگر آپ کو لگ رہا کہ پہلی بار سن رہے ہیں تو دعائے مغفرت کا طلبگار ہوں، پوری توجہ سے سنیے گا، اور یہ بھی سن لیجئے یہ حدیث کوئی ضعیف نہیں ہے، بلکہ اس کو امام حاکم نے اور امام ابن عساکر نے اس کو ذکر کیا ہے، اور اعلیٰ درجے کی حدیث ہے۔ توجہ چاہوں گا۔ عن ابن عباس قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأذني وإلا فصمت وهو يقول أنا الشجرة وفاطمة حملها وعلي لقاحها والحسن والحسين ثمرتها والمحبون أهل البيت برقها من الجنة حقا حقا۔ آواز آنی چاہیے، میں بلواتا نہیں ہوں مگر بات بہت اونچے درجے کی ہے، اس لیے سب لوگ کہیے یا رسول اللہ، یا حسین، یا حسن، یا فاطمہ، یا علی۔ توجہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے نبی سے اپنے کانوں سے سنی ہے۔ فرماتے ہیں وَإِلَّا فَصَمَتَ، اگر ایسا نہ ہو، میرے بابو، اے میرے بھیا بابو سن لو، بڑی قیمتی حدیث ہے، پچھتاؤ گے بعد میں۔ کم سے کم آپ نے یہ ایک حدیث یاد رکھ لی تو آپ کا جلسے مانا کامیاب انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کے سگے چچیرے بھائی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات میں نے اپنے کانوں سے حضور سے سنی ہے، اگر ایسا نہ ہو تو میرے کان بہرے ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اگر ایسا نہ ہو تو میرے کان بہرے ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی نے ایک دن ارشاد فرمایا تھا انا شجرۃ، میں درخت ہوں، میں پیڑ ہوں، وفاطمۃ حملها، اور فاطمہ اس درخت کی ٹہنی ہے۔ آواز آنی چاہیے۔ وعلی لقاحها، اور علی اس درخت کے شگوفہ ہیں۔ شگوفہ اس پھول کو کہتے ہیں جو ابھی پوری طرح سے کھلا نہیں ہے، غنچہ، کلی۔ وعلی لقاحها، اور علی اس درخت کے شگوفہ ہیں۔ پھر سن لیجئے انا شجرۃ، میں درخت ہوں، وفاطمۃ حملها، اور فاطمہ اس درخت کی ٹہنی ہے، وعلی لقاحها، اور علی اس درخت کے شگوفہ ہیں، والحسن والحسین ثمرتها، اور حسن اور حسین اس درخت کے پھل ہیں، والمحبون اہل البیت ورقها، اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اس درخت کے پتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں من الجنت، یہ سب جنت میں ہوں گے، حقا حقا، یہ بات حق ہے، حق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا، جشن شہید اعظم، آمد اولاد غوث اعظم، آمد حضور حسان ملت، آمد حضور حسان ملت۔ اپنی اپنی جگہوں پہ آپ حضرات بیٹھے رہے اور یہیں سے نعرے کا جواب دیں۔ کھڑے ہو جائیں سر، تھوڑا ڈیل کر لیجیے، ذرا میری آواز بیٹھی ہے، آپ ڈیل کر لیجیے۔ کھڑے ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، آمد حضور حسان ملت۔